مسلم سماج نکاح اور شادی سے بہت زیادہ دور ہیں، جس کی بنیاد پر، جس کے نتیجے میں گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو رہے ہیں اور ان کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کارن تو ہوگا جس کی بنیاد پر یہ لوگ شادیوں میں اتنی تاخیر کر رہے ہیں۔ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، اچھا رشتہ ملے گا تب شادی کریں گے، اچھا خاندان ہوگا، پیسے اور روپیے والے ہوں گے۔ جیسے کہ سماج کا اسٹڈی کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کے رشتے تلاشتے ہیں، بڑا پیسہ والا ہو رشتہ تو نکاح کیا جائے گا، یا لڑکا اچھی نوکری پکڑ لے گا تو شادی کریں گے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں اور طرح طرح کے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اذا اتاکم ما ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ وان لم تفعلوا فتکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے نکاح کا تمہاری لڑکی کے لیے، جس کے اخلاق سے اور اس کی دینداری سے تم راضی ہو چکے ہو، تمہیں معلوم چل گیا کہ یہ لڑکا دیندار ہے، اخلاق مند ہے، کریکٹر فل ہے، کریکٹر لیس نہیں ہے، اس کے اخلاقیات اچھے ہیں، فزوجوہ، بس اسی دونوں چیزوں کو دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ اگر ایسا تم نہیں کرتے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ یہ زمین میں فتنے پھیل چکے ہیں، ناجائز رشتے قائم ہیں، طرح طرح کے کیسز دیکھنے کو معلوم ہوتے ہیں۔ رشتہ داری تلاشنے میں ان دونوں چیزوں کو نہیں تلاشا جاتا۔ وہ کون شخص ہے جو رشتے میں صرف انہی دونوں چیزوں کی کو ترجیح دیتا ہو کہ لڑکا دیندار ہو یا لڑکا اخلاق مند ہو، لڑکا جاب والا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ تو لڑکوں کے رشتوں کی باتیں ہوئی۔ لڑکیاں تلاشنے میں بھی دنیاوی اغراض کی بنیاد پر، دنیاوی مقاصد کو دیکھتے ہوئے رشتہ داری تلاشی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتایا، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے حسن و جمال، اس کے مال، اس کے حسب و نسب خاندان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔ اگر لڑکوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہماری زندگی میں دیندار لڑکیاں ہی آئیں، تو پھر یہ گوری اور کالی یہ تمام باتیں ذہنوں سے اگر نکل جائیں تو پھر شادیاں جلد از جلد ہونے لگیں گی اور رشتہ داریاں زیادہ قائم ہوں گی، لوگ جلد نکاح کریں گے۔ لیکن انہی ساری وجوہات کی بنیاد پر کہ لڑکی کالی ہے یا لڑکی کے گھر والے پیسے اور روپیے والے نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر شادیاں لوگ نہیں کرتے یا زیادہ رشتے ٹوٹتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے کہ لڑکی کا باپ زیادہ امیر نہیں ہے، زیادہ جہیز نہیں ملے گا، زیادہ روپیہ اور پیسہ نہیں ملے گا، یا اگر سسرال میں جائیں گے تو پھر ہماری خدمت گزاری اچھے طریقے سے نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لڑکی تلاشنا چاہتے ہو فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو پسند فرمایا جو شادی انتہائی آسان ہو، جو شادی مشکل نہ ہو۔ ہمارے سماج میں شادیاں نہ ہونے کی ایک وجہ اور ایک کارن یہ بھی ہے، شادیوں میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ رشتہ قائم ہوتا ہے، اسی میں 10,000 20,000 40,000 روپئے ختم ہو جاتے ہیں، پھر رشتے کے بعد بھی بہت سارے خرچوں کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر بارات ہے، پھر رخصتی ہے، اور بھی ساری چیزیں ہیں، جہیز ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کا ذہن بہت زیادہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔
ذہنی الجھنوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ شادی اتنی بڑی چیز ہے، ہلکی پھلکی چیز لوگ شادی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود ہی شادی اور بیاہ کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ شادی دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ام سلیم کی شادی کو دیکھیے اور حضرت ام سلیم کی دینداری کو دیکھیے۔ خواتین اسلام کو بھی حضرت ام سلیم کی زندگی سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے کہا، دیکھیے آپ تو وہ شخص ہیں جن کے نکاح کو رد نہیں کیا جا سکتا، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلم ہوں، میں اللہ کو ماننے والی ہوں، اس لیے جب تک آپ اسلام قبول نہیں کر لیتے تب تک میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور مہردین میں صرف یہی اسلام قبول کرنا ہی تھا، اتنی ہلکی پھلکی شادی، اور یہ اس خاتون کی دینداری، اسلام کو ترجیح دیا۔ اس نے کسی ہینڈسم روپیہ اور پیسے والے یا کسی دنیاوی لیٹسٹ لڑکے کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ اسلام کو ترجیح دیا کہ اسلام ہے اگر تمہارے اندر تب میں تم سے شادی کروں گی۔ آج وہ خواتین اسلام جو غلط افیئرس میں پڑ کے غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، ایسے وقت میں اس واقعہ کو تمام مسلمانوں کے درمیان، خواتین کے درمیان اس واقعہ کو ضرور سنانا چاہیے تاکہ ان کے اندر اللہ کا خوف آئے اور دین سے محبت حاصل ہو کہ وہ بھی ایک خاتون تھی جنہوں نے اسلام کو ترجیح دیا، وہ بڑے اچھے انسان تھے۔ تبھی تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جن کے نکاح کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، لہٰذا جب تک آپ اسلام قبول نہیں کر لیتے میں وقت تک آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا شادی کا واقعہ، اور اس طرح کی شادیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں دینداری لوگ نہیں تلاشتے، دیندار لڑکیوں کو نہیں تلاشا جاتا، جس کی وجہ سے شادی کے بعد کے حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد عانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نیک بیوی دے دے تو گویا اس نے اس کی آدھے دین پر مدد کر دی، لہٰذا اسے چاہیے کہ اب جو آدھا دین بچ گیا ہے اس میں اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہے۔ 4 چیزیں اگر آپ کو مل گئی سمجھ لیجئے کہ آپ نیک بخت ہیں، خوش قسمت انسان ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو نیک بیوی مل گئی تو آپ خوش نصیب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔